دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، 38واں یہ درس ہے ہمارا وہ دینی معلوماتی کورس اہم دینی اسباق کا، اور ہم نفلی نمازوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، جس میں پچھلے درس میں جو سنتیں نماز سے پہلے اور بعد میں فرض نماز کے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں ان پہ بات ہوئی. آج کی ہماری نشست جو ہے صلاۃ اللیل کے بارے میں ہے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بلا شبہ رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو آپ فرمایا صلوا باللیل والناس نیام. رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. وادخلوا جنت ربکم بسلام. اور اپنے رب کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. اور یہ صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ روایت بھی صحیح ہے، ابن ماجہ میں ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم مکفرۃ للسیئات منہاۃ عن الاثم. تہجد پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے لیے اللہ کے قرب کا سبب ہے، برائیوں سے دور ہونے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے باز رکھنے والا عمل ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی معنی میں حدیث مروی ہے، اور یہ روایت شیخ البانی نے ارواح الغلیل میں اس پہ حسن کا حکم لگایا ہے، اور یہ سنن بہقی میں بھی ہے اور صحیح ابن خزیمہ اور جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. تو بڑی عظیم حدیث ہے. دیکھیں گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے. تو جو بندہ اس آفت میں مبتلا ہو کہ گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ کوشش کرے کہ رات کو چاہے 4 رکعت ہی نماز پڑھ لے، 2 رکعت ہی پڑھ سکے اٹھ کے، تو کوشش کرے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سوج گئے، قدم پہ ورم آ گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اتنی دیر قیام کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور یہ روایت بخاری کے اندر ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا تھا، اور اللہ کے شکر کا یہ حال تھا کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، اور کہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اس کی جو نعمتیں عطا کرتا ہے ہمیں. اور ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ کھانا زیادہ کھا کے بیمار ہوئے پڑے ہیں ہمارے لوگ، اور پھر بھی ناشکریے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ فرمایا ان کے بارے میں کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل. رات یعنی نعم المرء عبداللہ ابن عمر، بڑا اچھا عبداللہ ابن عمر بڑے اچھے ہیں جو رات کی نماز پڑھتے تھے، انہوں نے پھر اسے چھوڑ دیا. تو بعد میں عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات سنی تو پھر پابندی کرنے لگ گئے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کے اندر ہے. علامہ امیر صنعانی صاحب سبل السلام وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل پہ ہمیشگی اختیار کرنا جو ہے یہ مستحب ہے. ایک اور حدیث بڑی عظیم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہوں بادشاہ، مجھے پکارے جو مجھے پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. من ذا الذی یسألنی فأعطیہ.
اور اس کی دعا کو قبول کروں گا جو مجھ سے مانگے گا، میں اسے عطا کروں گا جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا، میں اسے بخش دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فجر روشن ہونے تک اسی طرح آواز لگاتے ہیں، آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ رات کی نماز تہجد کی کتنی رکھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں وہ 13 رکعت پڑھی ہیں، 11 بھی پڑھی ہیں اور 13 بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث ہے، کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعہ، آپ 13 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ان میں 5 وتر ہوتے تھے، اور ان 5 وتروں میں تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعہ کا لفظ آتا ہے، 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وطر ادا کرتے تھے، اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اور موطا میں بھی ہے، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور سنن نسائی میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت آپ کی رات کی نماز کے بارے میں کہ 10 رکعتیں آپ پڑھتے تھے اور ان کے بعد 1 وطر پڑھتے، یعنی 2 رکعت کر کے 10 رکعتیں پڑھتے اور 1 وطر پڑھتے بعد میں 11 رکعت، اور اس کے بعد فجر کے بعد اور وطر کے بعد 2 رکعت ادا کرتے تو وہ 13 رکعت ہو جاتی، اور یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ ایک صریح روایت الگ ہے مستقل جو کہ صحیح مسلم میں ہے، جس میں یہ ہے یسلم بین کل رکعتین، آپ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تہجد کی نماز میں۔ اور ایک اور روایت جو کہ بخاری کے اندر ہے عبداللہ ابن عمر سے، آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور قیام اللیل میں آپ طویل سجدہ کرتے تہجد کی نماز میں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو بخاری میں ہے کہ 50 آیتیں جیسے پڑھی جاتی، تلاوت کی جاتی ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اور قیام بھی لمبا کرتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ ان رکعتوں میں طویل قیام فرماتے آپ۔ قیام اللیل میں قرأت جو ہے وہ جہری بھی ثابت ہے اور سری بھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے ربما سر و ربما جہرا، آپ کبھی بلند آواز سے پڑھتے کبھی آہستہ، یعنی قرأت آپ کبھی سری پڑھتے اور کبھی جہری پڑھتے، اور یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور سنن نسائی اور ترمذی اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تہجد کا وقت کب ہے؟ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے فجر تک کا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور بخاری میں ہے، لیکن افضل وقت جو ہے وہ آخری وقت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، آخری رات میں نماز جو ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وَذَلِكَ أَفْضَلُ، اور یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو کیا قیام اللیل کی رکعات سے اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ جو مطلق حدیث آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، 2 رکعت نماز ہے رات کی، تو نوافل کثرت سے پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں وہ وضو آپ کے لیے تیار کرتے تھے، تو آپ نے انہیں کہا کہ مانگو کچھ، انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے آپ کا ساتھ جنت میں ملے، تو آپ نے کیا فرمایا آئینی علی ذالک بکثرت السجود، زیادہ سجدے کر کے، یعنی زیادہ نوافل پڑھ کے میرے ساتھ تعاون کرو کہ اس مقام کو پالو۔ تو رات کی نماز جب آپ نے مطلق کہہ دیا، آپ کا عمل یہی ہے کہ 11 یا 13 رکعت، لیکن مطلق نوافل بندہ پڑھ سکتا ہے، اس میں آپ نے منع نہیں فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر سے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وتر 1 رکعت ہے آخر رات میں، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے۔ عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، انہا سے ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوتر بواحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اذا خفت الصبح، جب صبح کا ڈر ہو کہ طلوع ہونے والی ہے، فاوتر بواحدہ، تو ایک کے ساتھ وتر کر لو، وتر پڑھ لو 1 رکعت، اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ وتروں کی تعداد 9، 7، 5 اور 3 رکعت پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن 9 رکعت میں جو ہے 2 تشہد ہوں گے، 8ویں رکعت پہ آپ تشہد پہلا اور پھر آخری رکعت پہ، اور باقی جو ہے 7 رکعتوں میں اور 3 رکعتوں اور 5 میں آخری رکعت میں آپ تشہد
بیٹھتے، جیسا کہ مختلف روایات میں ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ رات کو وطر کی 9 رکعتیں ادا کی، ان میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کر سلام پھیرا، یعنی 2 تشہد کیے 9 وطروں کے اندر۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر ب7 و ب5، 7 5 پڑھتے، لا یفصل بینہن بتسلیم ولا کلام، نہ ان میں سلام پھیرتے اور نہ اس میں کوئی فصل کرتے، نہ کوئی گفتگو کرتے اور نہ ان میں کوئی فاصلہ ہوتا، اکٹھے پڑھتے۔ اور گزر چکا ہے کہ آپ آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھتے تھے، اور یہ ابن ماجہ میں ہے روایت ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور حضرت عائشہ کی روایت جو ہے، جو کہ صحیح مسلم میں، اس میں ہے کہ آپ 5 وطر پڑھتے اور ان میں صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ ابو ایوب انصاری سے ایک روایت ہے، الوتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر ب5 فلیفعل، وطر حق ہے ہر مسلمان پر، جو پسند کرتا ہے کہ وہ 5 پڑھے تو پس 5 پڑھ لے، اور جو من احب ان یوتر ب3 فلیفعل، جو 3 پڑھنا چاہے وہ 3 پڑھے، ومن احب ان یوتر ب1 فلیفعل، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھے۔ تو وطر جو ہے وہ حق ہے، جسے 5 وطر پڑھنا پسند ہو وہ ایسا کر لے، 3 پڑھنا پسند ہو 3 پڑھ لے، اور جسے 1 وطر پسند ہو تو 1 پڑھ لے۔ اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے اور ابن ماجہ میں، اور شیخ البانی نے اسے بھی صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے 3 رکعت وطر سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ مغرب کی مشابہت نہ کرو، 3 رکعت وطر نہ پڑھو کیونکہ مغرب کی مشابہت ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ مغرب کی طرح 2 تشہد نہ کرو، 1 تشہد کے ساتھ جو ہے 3 وطر پڑھنے ثابت ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو جمہور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، ان کے ہاں رکعات وطر کی جتنی تعداد مختلف احادیث سے ثابت، ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، 9 7 5 3 اور 1۔ اور احناف جو ہیں ان کے ہاں صرف 3 وطر کہتے ہیں، اس سے کم بھی درست نہیں اور زیادہ بھی، اس لیے وہ 3 پہ ہی مصر ہیں۔ لیکن راجح موقف جمہور کا ہے، چونکہ احادیث اکثر احادیث جو ہیں یہ منصوص ہیں اور نص ہیں کہ 3 بھی ثابت ہے، 5 بھی 7 بھی، تو جیسے آسانی ہو تمام پہ عمل کیا جائے، کبھی بندہ 7 پڑھ لے، کبھی 5 پڑھ لے، کبھی 3 اور کبھی 1۔ وطر کا کیا حکم ہے؟ علماء میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں وطر واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وطر فرض یا واجب ہے، لیکن راجح یہی ہے اس میں کہ وطر جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، آپ نے اس کی تاکید کی ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے جو یہ حدیث جو کہتے ہیں واجب ہے، ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ لیس الوتر بحتم کہیئت المکتوبہ ولکن سنت سنہا رسول وسلم، جو کہتے ہیں مستحب ہے، ان کی یہ دلیل ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وطر فرضوں کی طرح حتمی اور لازمی نہیں ہے بلکہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ اور یہ روایت صحیح ترغیب و ترہیب میں شیخ البانی نے ذکر کی ہے اور اسے صحیح کہا، اور جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں نفی ہے کہ یہ فرض نہیں ہے مکتوبہ فرض نماز کی طرح۔ اور جنہوں نے وجوب پہ دلیل لی ہے کہ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وطر حق ہے اور واجب ہے، اور جو وطر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں اسے ذکر کیا ہے، اور علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور اسی طرح علامہ ذیلی نے تخریج الہدایہ فی نصب الرایہ جو کتاب ہے، احناف امام ذیلی حنفی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ وطر کا وقت کب ہے؟ وطر کا وقت عشاء کے بعد طلوع فجر تک ہے، جیسا کہ خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، الوتر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، اور یہ روایت جو ہے یہ ابن ماجہ میں، اور شیخ البانی نے اسے ارواء الغلیل اور سلسلہ صحیحہ میں صحیح کہا۔ تو عشاء سے لے کے فجر کی نماز تک وطر کا وقت ہے۔ اور ابو سعید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، اور یہ صحیح مسلم میں ہے۔ وطر کی قضا، اگر بندہ وطر نہ پڑھ سکے رات کو تو کیا قضا اس کی دی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا من نام عن الوتر ونسیہ فلیصلی اذا ذکر واذا استیقظ، جب بندہ سویا رہا وطر سے یا بھول گیا تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے، جب بیدار ہو تو پڑھ لے۔
اور یہ روایت جو ہے ترمذی میں ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ وطر کی قضا کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ اذا منعه من قیام اللیل نوم او وجع، آپ کو اگر نیند کی وجہ سے یا پھر کوئی تکلیف کی وجہ سے رات کو اگر نماز نہ پڑھ سکے، وطر بھی نہ پڑھ سکے، صلی من النہار 12 رکعہ، آپ دن کو 12 رکعت پڑھتے، یعنی 11 رکعت پڑھتے تھے آپ رات کو، تو دن کو پھر کیونکہ وطر نہیں ہے تو 12 رکعت۔ جو رات کو اگر اٹھ کے 3 وطر پڑھتا ہے تو وہ صبح اشراق کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے گا، جو 1 وطر پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے گا اشراق کے ٹائم۔ یہ طریقہ ہے قضا کا۔ اور جو 8 رکعت رات کو پڑھتا ہے اور 1 وطر پڑھتا ہے، 9 پڑھتا ہے، تو وہ اشراق کے وقت اور رات نہ پڑھ سکا تو وہ صبح چاشت کے وقت جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد 10 رکعت پڑھے گا، کیونکہ دن کے وقت وطر اسی طرح نہیں پڑھا جائے گا۔ وطر میں قرأت، آپ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے، اور یہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ رکوع کا وطر کی دعا کب پڑھی جائے؟ رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے، جیسا کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ صحیح ابن ماجہ میں ہے، ابن ماجہ میں، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے ارواح الغلیل میں، اور صحیح ابن ماجہ میں اسے کوٹ کیا ہے۔ دوسری روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے قبل رکوع اور بعد رکوع بھی ثابت ہے، اگرچہ وہ کہا گیا ہے یہ قنوت جو ہے فجر کی نماز کے بارے میں ہے، لیکن خلفائے اربعہ کے عمل سے، یعنی خلفائے راشدین کے عمل سے یہ ثابت ہے، اور نیل الاوطار میں علامہ شوکانی نے ان آثار کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے کہ رکوع کے بعد جو ہے دعا کی جا سکتی وطر کی۔ عبداللہ ابن مسعود سے یہ عمل ثابت ہے کہ آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری نے جز رفع الیدین میں ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے جو ہے نا رفع الیدین جو ہے ہاتھ اٹھا کر جو ہے دعا کرنا عبداللہ ابن مسعود کے عمل سے ثابت ہے۔ باقی احناف جو اللہ اکبر رفع الیدین کرتے ہیں، جو رکوع جاتے وقت یا شروع میں نماز سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کندھوں تک، وہ اس طرح اللہ اکبر کہہ کے دعا مانگتے ہیں، اس طرح اس کی کوئی صریح اور صحیح حدیث ثابت نہیں، اگرچہ کچھ آثار ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں۔ قنوت وطر کی دعا جو ہے اللہم اہدینی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، یہ پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ جو ہے یہ دعا جو ہے آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قنوت وطر کے لیے سکھائی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو کہ ابو داؤد کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا کہ آپ اس وطر کی دعا کے بعد یہ بھی اضافہ کرتے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ قنوت وطر میں اور دعاؤں کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ اسی طرح وطر کے بعد نوافل آپ نے 2 رکعت وطر کے بعد پڑھی ہے، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرکع رکعتین بعد الوطر، اور یہ روایت جو ہے یہ جامع ترمذی میں ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، اور مسند احمد اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے وطر پڑھ کے کوئی بندہ اگر سو جائے اور رات کا اگر اٹھے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس لیے مستحب یہ ہے کہ وطر کی نماز آخری رکعت آخری ہو، جیسا کہ حدیث میں فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم وطر، آخری نماز جو ہے وطر بناؤ۔ یہ مستحب ہے، لیکن آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں، اور یہ بھی فرمایا لا وطران فی اللیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ نہیں کہ وہ دوبارہ وطر پڑھے گا، جو پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، اس کے بعد کیونکہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے تو یہ جواز کے لیے، تو بندہ اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت پڑھ لے یا زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ مختصر طریقہ تھا یعنی رات کی نماز جو کتاب الصالحین ہے، اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، بندے کو جو پریشانیاں ہوں، گناہوں کی معافی ہو، مصیبتیں ہوں، تو یہ بہترین ذریعہ ہے کہ قیام اللیل میں گناہوں کا بندہ اسیر ہو جائے،
تب بھی تہجد کی نماز جو ہے، اور یہ بیماریوں سے بھی دور کرتی ہے، اس کے بڑے ہی فوائد ہیں۔ کوشش کی جائے اس نماز کا اہتمام کرے۔ شروع میں آپ 2 رکعت پڑھیں، 4، پھر آہستہ آہستہ اس کو روٹین بنا لیں۔ اور جو سحری کے وقت نماز میں مناجات کرنے سے کا، رب سے ملاقات اور رب سے گفتگو اور دعا کرنے کا مزہ ہے، یہ کسی اور نماز میں نہیں، اور اس میں ریا بھی نہیں، دکھلاوا بھی نہیں، کیونکہ رات کے اندھیرے میں لوگ سو رہے ہیں اور بندہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسا گزر چکا حدیث میں فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا جنت ربکم بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔